الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے خطبے میں علم کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور علم میں بھی فن کے تعلق سے گفتگو ہوگی. علم کی بڑی فضیلت ہے اور اس سلسلے میں کئی بار باتیں آ چکی ہیں. ہم نے 2 آیتیں تلاوت کی، ایک حدیث تلاوت کی. دونوں آیتوں میں کتاب کے جانکار اور اہل علم کو، دینی علم رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا. جو لوگ کتاب سکھاتے ہیں، جو لوگ تعلیم دیتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو، وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر تعلیم دیتے ہیں تو ربانی عالم ہے. ہم کہتے ہیں یہ عالم ربانی ہے، یہ شیطانی عالم ہے، یعنی دین سے دور کرنے والا ہے. یہ ربانی عالم ہے، اللہ کو پسند ہے. حدیث بھی ہے: ربانی بنو، عالم ربانی بنو، فلاں عالم ربانی، علماء ربانیین. ایسے الفاظ میں سنتے رہتے ہیں. جو لوگ کتاب کی تعلیم، دین کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں تم ربانی بنو، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ. اور جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں ربانی بننے کی چیز زیادہ پائی جاتی ہے. رب بولتے ہیں چھوٹے سے پرورش کرنا، بڑھتا رہے. بچہ بڑھتا رہتا ہے، اس کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں. اس کو پالنے والا بڑھوتری ہو رہی ہے، اس پوزیشن میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں ربانی کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے. تو جو لوگ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو علماء، وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم ربانی ہے. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. جن کو علم کی دولت ہے، حاصل ہے، دین کے علم کی دولت، وہ علماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے کیا مقام و مرتبہ ہے. جو اللہ کے رحمتیں، اللہ کے انعامات انبیاء کرام پر آتے رہے، اگر یہ علماء کام کرتے ہیں انبیاء کرام کے، تو اس طرح کے انعامات علماء پر بھی، رحمتیں علماء پر بھی آئیں گے. انبیاء کے وارث علماء ہیں. اب انبیاء کو دیکھیں. ہم نے بتایا کہ ایک علم، دینی علم ہے، ایک صنعت اور حرفت ہے. تو میں آج کے خطبے میں علماء کے علم کے تعلق سے جو صنعت و حرفت ہے، فن ہے، اس پر کچھ معروضات پیش کروں گا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو لیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا
تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والے۔ فرشتوں نے جناتوں کے حالات کو دیکھا تھا کہ کس طرح انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تھا اور خون خرابہ برپا کیا تھا۔ ان حالات کے مطابق فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ کیا ضرورت ہے، نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس اور پاکی کو بیان کرتے ہیں، تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں انسان کو پیدا کروں گا، پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنا، پتلا بنا، اس میں فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا۔ سجدہ کا حکم کیوں دیا، یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام کی تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، علم دے دیا، ایک نیا علم جو فرشتوں کو نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، چیزوں کے نام فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتلا دیے۔ ایک امتیازی چیز علم آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا کہ جس مخلوق کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں تم نہیں جانتے کہ کیا خوبی اس کے اندر ہوگی۔ پہلی بڑی خوبی یہ دیکھو، ان کو جو علم دیا ناموں کا وہ ان کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ علم کی بنیاد پر فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی، اور وہ جماعت، وہ مخلوق جو برابر اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اللہ کی تحمید کرتی رہتی ہے، اللہ کی پاکیزگی بڑائی بیان کرتی رہتی ہے، وہ اس سے مفضول ہو گئی، اور علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہو گئے، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور عبادت غلاموں کی صفت ہے۔ جس کے اندر علم آئے گا اس کے اندر شاہی سوچ پیدا ہوگی، بڑپن اور بڑائی پیدا ہوگی، اور جس کے اندر عبادت ہی عبادت کا جذبہ ہوگا اس کے اندر اطاعت اور غلامی کی صفت پیدا ہوگی۔ اس لیے علم جو ہے بڑھا ہوا ہے، علم اپنے جانکار کو، جس کو علم ہوتا ہے وہ بلندی پر پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ اللہ کی صفت اس سے جڑی ہوئی ہے، اور یہاں عبدیت جڑی ہوئی ہے، تو عبدیت بھی مطلوب ہے، اور عبدیت کے ساتھ اللہ کی صفت علم بھی مطلوب ہے۔ ہم اللہ کی صفت علم کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور بندہ بن کر کے زندگی گزاریں تو ہمارے مقام و مرتبے اور بلند ہوں گے۔ تو علم میں شاہی چیز داخل ہے کہ علم انسان کو کہیں بھی رہے گا بلندی دے گا۔ آدم علیہ السلام نے علم کی بات ہو گئی، فن کی بات، صنعت حرفت کی چیزوں میں کیا چیز سیکھا؟ کھیتی اور صنعت چیزوں کو بنانا سیکھا آدم علیہ السلام۔ علماء نبیوں کے وارث، علم میں، علم دین میں اور صنعت و حرفت میں جو لوگ مہارت حاصل کرتے ہیں وہ سوچیں کہ ہم کھیتی کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے اس کو کیا ہے، تو اس کام میں ہم نبی کی نیابت کرتے ہیں، ایک نبی کا کام ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوچ کر کے ہم کام کریں تو کیا ہوگا؟ بہت ہی محنت کے ساتھ ہمارا کام ہو اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارا کام ہو، لیکن یہ سوچ ہی نہیں ہوتی۔ جب کسان کھیت میں پہنچتا ہے تو پوری طرح سے بیل کے دم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ اذان کی فکر ہوتی ہے، اور نہ کسی دینی جذبے اور کام کے اس کو احساس ہوتا ہے۔ کھیت میں مٹی کے ساتھ مٹی بن کر کے کام کرتا ہے۔ ایک مسلمان جب کھیت میں پہنچے تو اسے یہ سوچنا ضروری ہے، اس کو اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے،
نبی کا کام ہے، اس میں جو ہم کام کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق کام کریں گے اور کھیتی کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق کھیتی کریں گے تو کھیتی اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے۔ غلہ کچھ اعلان کرنا ہے کیا؟ غلہ پیدا کرے گا، گھر میں غلہ آئے گا، پھر بکے گا، پیسہ گھر میں آئے گا، لیکن سب ثواب کا کام، عبادت کا کام بن جائے گا۔ دوسری بات، یہاں صنعت کی بات آئی تو ایک اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کا مقولہ بھی ہم پیش کر دیں۔ بہشتی زیور میں اور دوسری جگہ حضرت نے لکھا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم اور دوسری چیزیں سکھاؤ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوئی دستی ہنر سکھاؤ، صنعت، کوئی بھی چیز بنا سکے، دستی ہنر سکھاؤ تاکہ وقت ضرورت ان کو روزگار حاصل ہو سکے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس ماحول میں لکھتے ہیں اور جو ان کے مخاطب تھے وہ ایسے لوگ تھے، اکثریت ایسی تھی جو زمیندار تھے، بڑے بڑے پراپرٹی اور روزگار کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بچپن میں ہم لوگ جب دیکھتے تھے، جو گھروں میں مزدوری کرنے والے کھیتوں میں آتے تھے، وہ کہتے آج کھانا نہیں بنا، آج آٹا نہیں تھا، آج بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کے گھر میں کھانا کیسے نہیں بنا۔ اتنے بورے کی بوری گلے رکھے ہوئے ہیں، یہاں آٹا بھرا ہوا ہے، جانوروں کو بہترین چنا ڈالتے ہیں، دال جا کر کے ڈال دیتے ہیں، اور ان کو کھانا کیسے بنا، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جس ماحول میں حضرت لکھ رہے ہیں اس ماحول میں بچوں کے روزگار کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اکثریت زمینداروں کی ان کے حلقہ تھا۔ لکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دستی ہنر بھی سکھا دو تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ نبی کی سنت، اور ایک بڑے عالم لکھ رہے ہیں، ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ حکیم الامت انہوں نے اپنے کو نہیں کہا، بعد میں بڑے بڑے دانشمند اور عقل مند اور فہیم اور ذکی لوگوں نے ان کے مشوروں پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ بہت ہی زیادہ حکمت اور بہت زیادہ سمجھ بوجھ اور بہت ہی نتیجہ خیز رائے ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، عمر زیادہ ہو گئی، ان کی بوڑھے ضعیف ہیں، ندوۃ العلماء میں پڑھتے تھے، تو اس وقت حضرت کی یہ باتیں پڑھ پڑھ کے ہنستے تھے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ دی اور رائے دے رہے ہیں مریدوں کو، زمینداروں کو۔ اس میں ایک بات لکھ رکھی تھی حضرت نے کہ کوئی مہمان آپ کے یہاں آئے تو جو آپ کے گھر میں میسر ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دو، اس کے بعد پھر اچھا اور بہتر انتظام کرو۔ سنت بھی یہی ہے، اور پہلا کام یہ، پھر بہتر کھانا انتظام کرو، پہنچتے یا جو میسر کھلا دو، پھر بعد میں بہتر کھانا، اور مہمان کو فوراً ہی بتا دو کہ لیٹرن باتھ روم ادھر بنا ہوا ہے یا یہاں جا کے جنگل میں فارغ ہونا ہے، تم کو پانی یہاں یہ چیزیں بتا دو۔ تو ہنستے تھے کہ یہ کوئی بتانے والی چیز ہے، ہنستے تھے۔ پھر اس وقت اتنے حافظ اور عالم نہیں ہوتے تھے، کشمیر میں تراویح سنانے کے لیے گئے، اتنا زیادہ آنے جانے کا سلسلہ نہیں تھا، انگریزی سکھائی جاتی تھی، عربی سکھائی جاتی تھی، اردو بہترین۔ اب صبح کے ٹائم سارے گاؤں کے لوگ چلے گئے کھیتوں میں، صرف عورتیں بچی۔ مسجد میں پہلے ایسے بیت الخلا کمرے نہیں بنتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے لوگ۔ اب وہ پریشان ہوئے قضاء حاجت کے لیے، عورتوں سے پوچھتے، اردو میں سمجھ نہیں پاتی عورتیں، پھر انگریزی میں بولتے، پھر عربی میں بولتے، بیت الخلا، ٹوائلٹ، سنڈاس بولتے تو عورتیں ہنستی، سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، ہنستے ہنستے ان کا پیجامہ گندا ہو گیا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت نے جو لکھا تھا میں مذاق اڑاتا تھا پڑھتے وقت، آج سمجھ میں ہم کو بتا دیتے یہ لوگ، جب میں آیا تھا کہ بیت الخلا کہاں بنا ہوا ہے تو میں جا کے فارغ ہو جاتا، یہ ہماری بولی نہیں سمجھ پا رہی ہیں اور میں پریشان ہوں، پریشانی سے کود پھان مچا رہا ہوں تو ہنستی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، اور پھر کپڑا گندا ہوگا۔ تو حکیم الامت تھے، انہوں نے کہا کہ بچوں کو دستی ہنر سکھایا جائے تاکہ بوقت ضرورت روزگار حاصل کر سکیں۔ آدم علیہ السلام زراعت، کھیتی اور صنعت و حرفت کا فن دیا گیا، علم بھی دیا گیا، چیزوں کے نام، اور یہ ہاتھ کا ہنر بھی دیا گیا، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنے کا علم دیا گیا، اس سے پہلے علوم جو چلتے تھے زبانی چلتے تھے، لکھنے کا کام نہیں تھا، لکھتے نہیں تھے لوگ۔ لکھنے کا علم بہت بڑا علم ہے، لکھنے کا بہت بڑا کام ہے، یہ لکھنے کا قلم بہت عظیم اور بہت اہم چیز ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब झूठ आम हो जाएगा और एक कलम जाहिर होगा। कलम तो लोग सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, अल्लाह के नबी के दौर में लिखने का सिलसिला चल पड़ा था इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद, लेकिन फरमाया कलम जाहिर होगा। तो जिस तरह वो कलम इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू की हम लिखते हैं, उसी तरह अजीब और नई चीज जाहिर होगी जिसको कलम कह सकते हैं। कलम का पूरा काम करेगा, बल्कि कलम से कई गुना स्पीड और तेजी के साथ काम करेगा, वो चीज जाहिर होगा। कुछ लोगों ने कहा वो कलम इंटरनेट है। कलम के जरिए इल्म फैलाया जा रहा था, बातें फैलाई जाती, सही बातें सिखाई जा रही थी। आज इंटरनेट के जरिए से अगर हम झूठ को रोकना चाहते हैं तो इंटरनेट के जरिए से झूठ को रोक सकते हैं, झूठ को काउंटर कर सकते हैं, गलत बातों को रोक सकते हैं। जरूरत है कि जो इदरीस अलैहिस्सलाम कलम लेकर के आए, दुनिया ने उस पर मेहनत की और उलूम की इशाअत हुई और सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत के साथ मुसलमानों ने कलम को पकड़ा है। आज के इस दौर में इस्लाम की इशाअत के लिए, झूठी बातों को काउंटर करने के लिए इंटरनेट पर और कंप्यूटर के सिस्टम पर हमारे नौजवान, हमारी कौम मेहनत करें और दीन की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इदरीस अलैहिस्सलाम को कलम का इल्म दिया गया, नूह अलैहिस्सलाम को हलाल और हराम का इल्म दिया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुनाजिरे का इल्म दिया गया, डिस्कशन, डिबेट, बहस मुबाहिसा का इल्म दिया गया। बहस मुबाहिसा टाइम पास करने के लिए होता है, अलाव पे हाथ सेक रहे हैं, होटल पे बैठे बैठे मक्खी मार रहे हैं और एक के बाद एक चाय ढरकाए जा रहे हैं और वाही तबाही करें, ये मतलब नहीं है टाइम गुजारने वाली चीज। डिबेट, आपके सामने अगर कोई मुखातब है, कोई बात सुनना चाहता है, समझना चाहता है, कोई एतराज करता है, तो आपको उसका मंतकी और लॉजिकल और हिंदी में बोलते हैं तर्कपूर्वक उत्तर देना जरूरी है। ये इल्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिया था और तमाम नबियों के उलूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला और सारे उलूम इस उम्मत को मिले हैं। इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि डिबेट और बहस मुबाहिसा और अपनी बात को दलील के साथ पेश करने की वाले अफराद पैदा करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया, ख्वाब की ताबीर का इल्म और एक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल वर्क का इल्म दिया गया। कोई कौम, कोई फर्द, शुरू में बात आई थी, इल्म की बुनियाद पर आगे बढ़ सकती है। अगर हमारे अंदर इल्म है, इल्म के साथ हुनर है, तो हमारा कोई रास्ता रोक नहीं सकता है। हमारे अंदर इल्म नहीं है, हुनर नहीं है, तो हमारे घर वाले भी हमको बाहर फेंक देंगे, हमारे चारपाई को बाहर फेंक देंगे। आज जो हालात हैं, इन हालात में हमको मायूस होने के बजाय ये जो फन है, जो इल्म है, इस पर मेहनत करनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताबीर का एक इल्म था, मुल्क की, समाज की, उस घराने की जिसने जेल में पहुंचाया था, उसकी जरूरत बन गए, समाज की जरूरत बन गए। तो फिर जिन्होंने जेल में पहुंचाया था उन्होंने तख्त पे ला करके बैठाया। आज हमारे खिलाफ हवाएं चल रही हैं। जरूरत है कि अपने को इतना प्रिपेयर करें कि हम समाज की जरूरत बन जाएं। जरूरत बन जाएंगे तो हमको कोई उखाड़ नहीं सकता है। हम जरूरत नहीं बने और चिंटू पिंटू बन करके काम करते रहे तो फिर चिंटू पिंटू बन के भी बहुत दिन तक हम गाड़ी नहीं खींच पाएंगे। मुल्क के हालात, दुनिया के हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। हम पक्के मुसलमान बन करके और मोहम्मद अब्दुल रहमान बन करके काम करें, लेकिन समाज की जरूरत बन जाए तो फिर यह समाज हमको निकाल नहीं सकता। 10 साल पहले केरला की तरफ एक रिपोर्ट थी, एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा सब के सब इस्लाम दुश्मन है, सख्त तरीन दुश्मन है, लेकिन मुझे और बहुत से मुसलमानों को अपने डिपार्टमेंट में इसलिए रख रखा है कि अगर सारे चोर ही इकट्ठा हो जाएंगे, सारे लुटेरे इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी चोरी का निजाम टूट जाएगा, चोरी का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहीं कहीं इस सिलसिले को रोकने के लिए ईमानदारों को, मुसलमानों को ला करके बैठा दो ताकि काम और निजाम मुल्क का सही चलता रहे, तो हम सुकून से चोरी करते रहेंगे, डाकाजनी करते रहेंगे। समाज की जरूरत बन गए, चोरों की जरूरत बन गए, लुटेरों की जरूरत बन गए। इस्लाम का दुश्मन होते हुए भी, मुसलमानों का दुश्मन होते हुए उनको जगह देते हैं, उनको अच्छी पोस्ट, अच्छी नौकरियां देते हैं। वो बताते हैं इतने सख्त दुश्मन होने के बावजूद मुझे लाइट वाली गाड़ी देते हैं, आगे पीछे गाड़ियां चलती है, मेरे सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि मैं उनकी जरूरत बन चुका। इस्लाम ये तस्वुर पेश करता है तुम जहां भी रहो लोगों की जरूरत बन जाओ।
اور بھی چیزیں میں نوٹ کر کے لایا تو وقت ختم ہو گیا، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اہم باتیں کہتا ہوں۔ اس وقت جہاں بہت سارے مسائل مشکلات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور باتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو جو چھوٹے چھوٹے روزگار کی لائنیں ہیں وہاں سے بھی ہٹا دیا جائے۔ صرف روزگار سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے پلان اور منصوبے کام کر رہے ہیں۔ پرسوں ایک جگہ جانا ہوا میرا، تو وہاں ہم نے ایک اشتہار دیکھا، اس میں یہ کہ مستریوں کو، پلمبر کو، لائٹ فٹنگ کرنے، لائٹ کا کام کرنے والوں کو، الیکٹریشین کو اور سب لوگوں کو 1000 روپے سالانہ تنخواہ دی جائے گی اور وہ ممبر بن جائے۔ وہ کم سے کم 40-50 قسم کے کام تھے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں جا کر کے کام کرنے والے۔ کیوں؟ تاکہ جو مسلمان کام کرتے ہیں وہ نہ آ سکیں۔ تو یہ چیز ہو جائے گی۔ ہم اگر صحیح طور پر کام نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پریپیئر تیار نہیں کریں گے تو یہ ایسا ہوگا۔ بہت سے مسلمانوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے۔ میں کاریگروں کو اور ہاتھ کے ہنر کا کام کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ تم جو یہ کاریگری کرتے ہو، نل کی فٹنگ کرتے ہو، الیکٹرک کا کام کرتے ہو، مکان بنانے کا کام کرتے ہو، تم کو روزگار ملتا ہے، لیکن تم نے خیانت کی، بےایمانی کی، ناانصافی کی تو دشمن کامیاب ہو جائے گا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ روزگار چھن جائے گا۔ تم وعدہ کر لیتے ہو کہ 15 دن میں مکان بنا دیں گے، 1 مہینے میں مکان بنا دیں گے، 3 مہینہ 4 مہینے لگا دیتے ہو اور پریشان کرتے رہتے ہو، زیادہ تم پیسہ لیتے ہو، دوسری قوم کے لوگ کم پیسہ لیتے ہیں، وقت پہ کام کر کے دے دیتے ہیں، 1 لوگ کام کرائیں گے، 2 لوگوں سے کام کرائیں گے، ہوتے ہوتے بہت سے لوگ کام کرانے لگیں گے، تم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہفتے میں 3 دن چھٹیاں تم کر دیتے ہو، 2 دن چھٹیاں کر دیتے ہو۔ میں نے ان لوگوں سے معلوم کیا مہینے میں ان کے کاریگر، ان کے ملازم 1 دن 2 دن چھٹیاں کیا کرتے ہیں، 3 دن تم چھٹی 4 دن چھٹی کر کے گھومتے رہتے ہو۔ تمہارا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، پوری ملت کا نقصان ہوگا، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی۔ ابو سلمہ کی روایت ہم پڑھتے ہیں، وہ لوگ آئے تھے کہ مسجد کے قریب مکان بنا لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم وہیں رہو، تمہارے ہر قدم پہ نیکی کا ثواب ملے گا، چلنے کا ثواب ملے گا۔ ہم اتنی بات سنتے ہیں، آگے نہیں سنتے۔ وہ کاروبار کی جگہ تھی، وہ اچھی حیثیت کے لوگ تھے، وہاں سے ہٹ جاتے تو دوسرے لوگ وہاں کاروبار پہ آ کر کے بیٹھ جاتے، مسلمانوں کی ارتھ ویوستھا ٹوٹ کے رہ جاتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا وہیں لگے رہو۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ نامعلوم لوگ بازاروں میں آ کر کے بیٹھ گئے، ہمارے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، ہر شخص دکانوں پہ بیٹھ جائے، کاروبار پہ بیٹھ جائے، کتنا بھی مالدار ہو تم، کھانے پینے کی چیز ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہاری معیشت، تمہاری روزگار پر تمہارے دشمن قابض نہ ہو جائیں، اور دشمنوں کے قدم کو روکنے کے لیے، ان کے پیروں میں بیڑے ڈالنے کے لیے تمہاری روزگار دوسروں کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ دنیا تو اتنی محنت کر رہی ہے، ہمارے شریر نے راستہ بھی بتا دیا، لیکن ہم اتنے بے فکر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام جو کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات ہے، نبیوں کی سنت ہے، افضل ترین عمل ہے، ثواب کا کام ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز روزگار اس میں ہم کو ملتی ہے۔ تیسری چیز اگر اس میں سستی کی، کوتاہی کی تو یہ چیزیں بھی چھن جائیں گی، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم کام کریں، بڑی محنت کے ساتھ کام کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، دین کا کام اور ثواب کا کام سمجھ کر کے کریں۔ یہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کی میں نے لسٹ لے کر کے آیا تھا جو اس طرح کی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔